السلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ بآواز بلند پڑھیے، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور نبی رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسند پر تشریف فرما میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ سب سے افضل صحابی جن کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت پل ملی، اس شخص کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن ساری زندگی سایہ کی طرح حضور کے ساتھ رہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری۔ بدر کے بھی ساتھی ہیں، قبر کے بھی ساتھی ہیں، اور غار کے بھی ساتھی ہیں، اور حد ہو گئی مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شک ہووی تے چل مدینے، یہ شک ہووی تے چل مدینے، جا ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا۔ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دن تاروں بھری شب تھی اور حضور میرے کاشانہ رحمت میں تھے، اور میں نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ تو حضور نے برجستہ جواب دیا، کہا ہاں، عمر کی۔ کان یہ سننا چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن جب حضور نے کہا نا کہ حضرت عمر کی ہیں، تو حضرت عائشہ خاموش سی ہو گئی۔ خاموش کس لیے ہوئی؟ اس لیے کہ توقع کے مطابق جواب نہیں ملا، آرزو کچھ اور تھی اور جواب کچھ اور ملا۔ حضور نے پوچھا، عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میری آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا، عائشہ، عمر کی یہ زندگی بھر کی نیکیاں ہیں اور تیرے باپ کی یہ ایک شب کی نیکیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر کی۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ کاش میں صدیق کے سینے کا باری ہوتا۔ کون عمر؟ وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، اور وہ عمر جس کے بارے میں ارشاد فرمایا، لو کان بعد النبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کے سر پر نبوت کا تاج سجتا تو وہ عمر کے سر پہ سجتا۔ اور وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا کہ عمر چراغ اہل جنت ہے، اور وہ عمر جس کے بارے میں لوگوں سے کہا، لوگوں جب بھی تم نیک لوگوں کا تذکرہ کرو، وہاں پر میرے عمر کا بھی تذکرہ کیا کرو، وہاں پر میرے عمر کا بھی ذکر چھیڑا کرو۔ اور وہ عمر جو مراد رسول ہے، وہ کہہ رہے ہیں، کاش میں صدیق کے سینے پر اگا ہوا ایک بال ہی ہوتا۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ اب بدر میں دیکھیے، جب حضور 313 صحابہ اکرام کو لے کر بدر کے میدان میں آئے اور کفار 1000 کے لشکر جرات کے ساتھ آ پہنچے، تو حضور کے لیے ایک چھپر تیار کیا گیا، عریش، لکڑیوں کا ایک ٹھکانہ بنایا گیا، اور حضور وہاں پر تشریف فرما ہوئے کہ حضور کو کوئی ضرر نہ پہنچے۔ اب حضور کا پہرا کون دے؟ کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ اب حضور کا پہرا کون دے؟ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، کہا میں حضور کا پہرا دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی سے پوچھئے، مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں سے کہا، بتاؤ لوگوں، اس امت میں سب سے بہادر شخص کون ہے؟ لوگوں نے برجستہ کہا، حضور آپ نے فرمایا، نہیں، اس امت میں سب سے بہادر شخص کا نام ابو بکر ہے۔ لوگوں نے کہا، حضور وہ کیسے؟ آپ اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، لیکن سب سے بہادر شخص ابو بکر۔ آپ نے فرمایا، جب عریش تیار کیا گیا اور حضور وہاں پر تشریف فرما ہوئے، تو کہا گیا اب حضور کا پہرا کون دے گا؟ کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ اس لیے نہیں کہ کوئی جان نہیں دے سکتا تھا، بلکہ اس ڈر سے کہ مجھے کاٹ کر کوئی آگے نہ بڑھ جائے، مجھے کاٹ کر کوئی آگے نہ بڑھ جائے۔ ایک فرد مجھے کاٹ کے جائے گا، لیکن آگے جائے گا تو صحیح نا۔
سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجھے کاٹ کر آگے نہ بڑھ جائے اور قیمتی حساس سرمائے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، کہا میں حضور کا پہرا دوں گا، کوئی مجھے کاٹے گا تو آگے جائے گا نا، میری تلوار کو توڑے گا تو آگے جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا اس امت میں سب سے بہادر شخص کا نام ابو بکر ہے۔ اور حضور نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے میرے اوپر سب سے زیادہ احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے۔ اور فرمایا جس نے میرے اوپر احسان کیا اس کے احسان کا بدلہ میں نے اسے اس دنیا میں ہی دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چارے یار نبی دے پیارے نہیں کوئی انہا چاراں ورگا، چارے یار نبی دے پیارے نہیں کوئی انہا چاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہا جان اساراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنا ایک کو یار ہزاراں ورگا۔ والسلام وما توفیقی۔